بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تراویح میں الحمدللہ دو صورتیں سورہ زمر اور سورہ مومن تلاوت کی گئی ہیں۔ تقریباً ایک پارے پر یہ دونوں صورتیں مشتمل ہیں۔ اس طرح ہمارا 24واں پارہ تقریباً 3 پاؤ ہو گیا ہے، پونے 24 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ زمر۔ زمر کہتے ہیں جماعت کو، زمرہ کی جمع زمر، جماعت کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالی نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، 2 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک فرقہ اللہ اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، ایک جماعت کو، اور ایک جماعت کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم میں کیسے جائیں گے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ زمر ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر توحید کے احکام ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے تو توحید کے احکام ہے۔ پہلا حکم ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت اللہ کو خالص کر کے کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ کو جب پکارو تو اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ لوگ کیسے پکارتے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو پکارتے ہیں، شیطان ان کو یہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ دیکھو بھائی، ہم تو ویسے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ تک پہنچانے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شیطان ان کو یہ چال چلاتا ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں، ہم ان پیروں فقیروں کو پوجتے ہیں، ہم ان قبروں کو پوجتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دے۔ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، شیطان یہ اس طرح کی چال چلاتا ہے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کہاں اللہ سے براہ راست مانگ سکتے ہیں، اس لیے ہم سفارش کرواتے ہیں ان کے ذریعے سے، بتوں کے ذریعے سے، قبر والے کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، کہ اللہ سے ہماری سفارش کرو۔ پھر اس کی مثال بھی لوگ دیتے ہیں، عام طور پر مثال کیا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہائی ٹینشن کی تار جا رہی ہے، تو اب آپ اگر ڈائریکٹ ہائی ٹینشن میں کنڈا ڈالیں گے تو آپ لٹک جائیں گے۔ ہائی ٹینشن سے تار بجلی لینے کا ذریعہ کیا ہے کہ اس سے چھوٹی لائٹ، چھوٹا تار لیں، پھر اس سے چھوٹا تار، پھر اس سے چھوٹے پاور والا، پھر آپ اپنے گھر تک پہنچائیں۔ اسی لیے لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی ایک وسیلہ ہوتا ہے، ہم تو وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی لوگ دیتے ہیں، یہ شیطان ان کو چال چلاتا ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ عام طور پہ لوگ ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ نے کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے تو آپ ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر سے نہیں مل سکتے، بلکہ اس سے ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی، چپڑاسی سے ملنا پڑے گا، اس سے چپراسی سے ملنے کے بعد اس سے اوپر والے سے ملنا پڑے گا، پھر جا کے ڈپٹی کمشنر سے آپ کی بات ہوگی۔ اس طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مثال، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے تشبیہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب خود کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، تو آپ یہ کہو کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے مانگیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ تو یہ جو چالیں ہیں نا شیطان کی، بھئی آپ کو اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے براہ راست مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا واسطہ دیں، اس کا واسطہ دیں، اس کا وسیلہ دیں۔ یہ واسطے وسیلوں میں پھر شیطان شرک کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ براہ راست جب اللہ نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آپ کی شہرت سے زیادہ قریب رہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اللہ سے مانگنے کی۔ یہ تو دنیاوی مثالیں آپ دیتے ہیں کہ بھائی ہائی ٹینشن سے آپ بجلی نہیں لے سکتے، ڈائریکٹ کمشنر سے نہیں مل سکتے، ڈائریکٹ آپ کسی وزیر سے نہیں مل سکتے، یہ تو دنیا کی مثالیں۔ اللہ کو ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ پھر اللہ نے اسی
सूरत के अंदर आयत नंबर 8 में शिकवा किया, वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि। फरमाया कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो बड़ा आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ वो अपने रब को पुकारता है। सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतन मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि। फिर जब अल्लाह अपने फजल करम से उसको नेमतें दे देते हैं तो नसिया मा कान यदउ इलैहि, तो ऐसे भूल जाता है कि जैसे उसने कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब एक आदमी आम हालात के अंदर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से ताल्लुक बनाता है, फिर उस पर कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं और वो अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं या अल्लाह इसको जल्दी दे दे, इसलिए कि ये मानूस आवाज है, ये आवाज हम पहले सुनते रहते हैं, ये आवाज पहले भी आती रहती है, अल्लाह इसकी हाजत जरूर पूरी करे। और अगर ऐसा बंदा जो आम हालात में, खुशी के अंदर, फरावानी के अंदर तो अल्लाह को याद नहीं करता, मुश्किलात के अंदर अल्लाह को पुकारता है, पुकारना चाहिए, लेकिन फरावानी में भी पुकारें। अगर फरावानी में, आम हालात में नहीं पुकारता, मुश्किलात में पुकारता है तो अल्लाह भी फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी फरमाते हैं कि ये अजनबी आवाज है, ये अजनबी आवाज है, ये आवाज मेरे पास नहीं आती, इसको अभी मांगने दो, इसलिए देर हो जाती है। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि मुश्किलात में उसकी दुआएं जल्दी कबूल हों, उसको चाहिए कि खुशियों के अंदर भी अल्लाह से मांगे। आमतौर पे इंसान खुशियों के अंदर अल्लाह को भूल जाता है। जब कोई खुशी आती है तो आदमी कहता है, कई जगह पर आया, आदमी कहता है भाई ये तो अपनी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह, यूं कह लेता है आदमी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर क्या कहता है, भाई हमने मेहनत की थी, ऐसे नहीं, हमने तालीम हासिल की थी, हमने ये हुनर सीखा था। खुशी के अंदर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह को पुकारें, परेशानी के अंदर भी अल्लाह को पुकारेंगे तो फिर अल्लाह ताला जल्दी दुआ को कबूल फरमाएंगे। फिर उसके बाद उन लोगों को अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है आयत नंबर 18 के अंदर कि जो इस कलाम पाक को सुनते हैं, जैसे आप हजरात सुन रहे हैं, और सुनने के बाद इस पर अमल की नीयत से सुनते हैं। फबश्शिर इबाद, आयत नंबर 18 है सूरह ज़ुमर की, कि आप खुशखबरी दे दें मेरे उन बंदों को, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, कि जो इस कलाम पाक को कान लगा के सुनते हैं, जैसे आप तरावीह में कान लगा के सुनते हैं, समझ में नहीं आता फिर भी खड़े हुए हैं, तो खुशखबरी है। फयत्तबिऊन अहसना, फिर इसकी बेहतरीन तरीके से पैरवी भी करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, फरमाया कि यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही लोग अक्लमंद हैं। तो ये जो आपका वक्त है, बैठना है, आपका खड़ा होना है, कुछ समझ में ना आए या ना आए, ये आए या ना आए, शैतान चक्रों में डाले कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, लेकिन खड़े हुए हैं, फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, इनको अल्लाह ने सीधे रास्ते पर चलाया हुआ है, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, ये अक्लमंद। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक देता है कि हम दिल के चाहते हुए या ना चाहते हुए खड़े हो जाते हैं। इस पे अल्लाह फरमाते हैं कि बशारत और खुशखबरी का वादा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी एक आयत नंबर 42 में अपनी कुदरत की निशानी को बयान फरमाया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो हम तुम्हें मौत देते हैं, नींद जो देते हैं ये नींद मौत की बहन है। फरमाया कि इंसान जब नींद के अंदर जाता है तो एक लम्हे के लिए अल्लाह उसकी रूह को अपने पास बुला लेते हैं। नींद में इंसान की गोया रूह अल्लाह के पास चली जाती है, हल्का सा उसका रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से रहता है। फिर अगर अल्लाह चाहते हैं तो जब उठता है तो पूरी की पूरी रूह उसकी लौटा देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान नींद में गया फिर उठा ही नहीं। तो नींद में जब जाए इंसान तो अल्लाह को याद करके सोए कि शायद ये मेरी रूह अब जो जाएगी वापस आती है या नहीं आती। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं जी रहा हूँ, तेरे नाम के साथ मैं मर रहा हूँ, यानी आखिरी अल्फाज अल्लाह की याद करने का। अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तजमअ इबादक, अल्लाह जिस दिन आप अपने बंदों को उठाएंगे तो मुझे अपने अजाब से बचा लेना। ये नींद करते वक्त की दुआ है, ऐसे नहीं सिखाई गई। तो नींद गोया मौत की बहन है। जिस तरह मौत के अंदर इंसान की रूह कब्ज कर ली जाती है और फिर वापस नहीं आती, नींद के अंदर भी अल्लाह ताला रूह को निकाल लेते हैं इंसान के जिस्म से, लेकिन हल्का सा कनेक्शन रहता है, और फिर जब अल्लाह उठाना चाहते हैं नींद से उसको तो मुकम्मल लौटा देते हैं ताकि ये अभी अपनी जिंदगी पूरी करे, अपना वक्त पूरा करे। फिर उसके बाद आयत नंबर 53 है। इस आयत नंबर 53 के अंदर हम जैसे गुनाहगारों के लिए बड़ी बशारत है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। इस आयत का पस मंजर ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कुफार आए जो मुसलमान होना चाहते थे,
لیکن ان کو اپنے پچھلے گناہ بہت یاد آ رہے تھے کہ ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو بھی زندہ دفن کیا، ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر شراب بھی پیے، زنا بھی کیے، چوریاں بھی کی، ڈکیتیاں بھی ماری، اور سب سے بڑا گناہ یہ کہ شرک کیا، تو اب اللہ پتہ نہیں معاف کریں گے یا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی آیت نازل فرمایا، آیت نمبر 42 سورہ زمر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ دیکھیں ایک بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ، نیک لوگوں سے نہیں کہہ رہے، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو انسان جتنا بھی گناہ گار ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، مشرک ہو جائے، لیکن اللہ کو وہ بہت پیارا ہے، اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، یا عبادی، میرے بندے۔ آپ نے سنا کہ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس وقت بھی یہی کہا تھا، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اے موسیٰ آپ دعوت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن فرعون سے بھی نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت آ جائے۔ تو جتنا بھی گناہ گار ہو مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اور مایوسی کفر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ سے مانگ، جتنا بڑا گناہ ہو جائے، جتنا بڑا گناہ ہو جائے، یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب سے وسیع ہے اور وہ غالب ہے۔ تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، لیکن پھر اللہ کی رحمت کو سامنے رکھیں کہ اللہ میرے گناہ بہت ہیں، لیکن آپ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں ان دو جماعتوں کا تذکرہ کیا جن کو جنت اور جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فرمایا کہ کافروں کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا جماعت کی صورت میں، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب جہنم کے دروازے پر آئیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے فرشتے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا، تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے ڈرانے کے لیے؟ تو کہیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن ہم نے بات نہ مانی۔ پھر فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، پھر جنت والوں کو لے جایا جائے گا اور جنت والوں کو لے جا کر اس وقت دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ دو انداز ہیں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو پہلے سے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دور سے ان کو جہنم کی تپش آ رہی ہوگی، جہنم کی لو آ رہی ہوگی۔ اور یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو پروٹوکول اس وقت صحیح دیا جاتا ہے جب پہلے سے دروازے بند ہوں، آپ پہنچے ایک دم سے دروازے کھلیں اور آپ کے استقبال کے لیے لوگ آ جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے پروٹوکول دیا گیا۔ تو جنت والوں کو اس طرح پروٹوکول کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے تو پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے اور ان کو دھکیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ یہاں سورہ زمر ہماری ختم ہوئی، اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ المؤمن۔ ایک سورۃ المؤمنون تھی جو 18ویں سپارے سے شروع ہو رہی تھی، اور ایک سورت یہ سورۃ المؤمن ہے۔ مؤمن مفرد ہے اور مؤمنون جمع ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الغافر بھی ہے، غافر، غین الف فیر، غافر کا معنی بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ تو اس سورت کے شروع میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کو بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الغافر ہے، اور ایک نام اس سورت کا سورۃ المؤمن بھی ہے۔ مومن اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کے اندر ایک ایسے مومن کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور فرعون کی قوم کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خفیہ طور پر ایمان لا چکا تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی میں فرعون کے سامنے 3 تقریریں کی، تو ان تقریروں کا بھی ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ تو وہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے اور میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے 2 اپنی صفات کو بیان فرمایا جو رحمت پر
دلالت کرتی ہیں، اور ایک صفت کو بیان فرمایا جو اللہ کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا شدید العقاب، تو فرمایا پھر اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرشتوں کا بیان کر کے فرشتوں کی چند دعائیں جو ایمان والوں کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں، فرشتے، ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ میرے آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ الذین یحملون العرش، فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کو، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ پہلا کام یہ کہ میرے آپ کے جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو جانتے نہیں ہیں، فرشتے ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں لگتے، لیکن میرے آپ کے جیسے گناہگاروں کے لیے فرشتے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، آپ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، آپ کا علم ہر چیز پر غالب ہے، فاغفر للذین تابوا، اے رب جو آپ سے معافی مانگے آپ ان کو معاف کر دیں۔ یہ میرے آپ کے لیے سفارش کرتے ہیں، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلهم جنات عدن التي، اے ہمارے رب آپ ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو ان جنتوں میں داخل کریں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم، ان کے آباء و اجداد کو، ان کی ذریات کو بھی جنت میں داخل کریں، وقہم السیئات، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان مسلمانوں کو گناہوں سے بچائیں، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے گناہوں سے بچا لیا تو اس پر آپ کا رحم ہے۔ یہ فرشتے میرے آپ کے لیے روزانہ دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اس رجل مومن شخص کا بیان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن تھا وہ فرعون کی قوم کا، اندرون خانہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اب قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی نہیں کر سکتا، موسیٰ ہی کر سکتا ہے یہ کام، تو پھر مشورے میں یہ طے ہوا کہ موسیٰ کو قتل کرو۔ تو وہ شخص اٹھا، وہ اندرون خانہ مسلمان ہو چکا، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اس نے وہ اطلاع کر دی کہ آپ کے بارے میں اس طرح مشورہ ہو رہا ہے، آپ چلے جائیں۔ پھر وہاں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان، آیت نمبر 28، کہ آل فرعون کے ایک مومن شخص نے یہ کہا، اتقتمون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور ایسے نہیں کہا، کہنے لگا کہ ایسے اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا رب اللہ ہے، بلکہ اس اللہ کے رب ہونے پر تمہارے پاس بہترین طریقے سے دلائل بھی پیش کیے، جو دلائل تم نے ان سے مانگے اس نے دلائل دیے، اس نے ثبوت دیے۔ پھر اس نے کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ، دیکھو بھائی، کہنے لگا کہ اگر وہ جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کو پکڑے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پر کوئی الزام لگائے اور اللہ اس کو چھوڑ دے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی بات کو مان لو، نہیں مانو گے تو پھر وہ عذاب تمہارے پاس آئیں گے جو پچھلی قوموں پر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے کہا، فرعون نے اس کے جواب میں کیا کہا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے کہا چپ ہو جاؤ مولوی صاحب، جو باتیں میں کر رہا ہوں بس وہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ مجھے تقریر نہیں سناؤ۔ اس نے صاف انکار کر دیا، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہنے لگا میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں، تمہاری تقریر بیکار ہے۔ پھر اس نے دوسری تقریر کی، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہنے لگا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر پچھلی قوموں کا جیسا عذاب نہ آئے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے آگے پیچھے اور قوموں پر عذاب آئے تھے، تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نہ آئے تو میں ڈرتا ہوں۔ تو فرعون نے، اس نے کیا کہا، فرعون نے جواب میں کہا اچھا تم عذاب سے ڈراتے ہو، تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا، فرعون نے بدبخت نے حامان سے کہا، حامان ایسا کرو، آسمان میں ایک سیڑھی لگاؤ اور اس سیڑھی میں چڑھوں گا، چڑھ کے دیکھوں گا کہ کہاں ہے اس کا موسیٰ کا رب اور کہاں ہے وہ عذاب جس کے بارے میں یہ ڈرا رہا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ایک بڑا محل تیار کرو، اس محل کے اوپر پھر ایک سیڑھی لگانا، اس سیڑھی پر میں چڑھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے اور جو عذاب بھیجتا ہے وہ کہاں ہے۔ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے راجل مومن آدمی نے تیسری تقریر کی،
جو آیت نمبر 38 میں ہے، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری اتباع کرو اور میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، آخرت کی زندگی اصل ٹھکانہ ہے اور وہاں رہنا ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس نے کوئی برائی کی اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے اچھائی کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ پھر اس نے کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم میں تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ بہرحال فرعون نے اس کی بات نہیں مانی، آخر میں اس شخص کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 69 کے اندر سورہ مومن کی کچھ لوگوں کا ایک اعتراض بیان کیا ہے۔ عام طور پر آج کل کے مسلمانوں کو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ قرآن پاک کے اندر بار بار ایک واقعہ کیوں آتا ہے؟ جیسے آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، فرشتوں کو سجدہ کروانے کا واقعہ، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار مختلف صورتوں میں آ رہا ہے، تو بار بار کیوں آ رہا ہے اس کو بیان فرما۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، حقیقت میں یہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مشورے دیتے ہو کہ یہ آیتیں ڈبل کیوں آئی ہیں، دو تین دفعہ ایک واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ اس کا ایک الزامی جواب ہے۔ جو اس طرح کا سوال کرے نا اس سے آپ یہ کہیں کہ اچھا آپ کو اس بات پر اشکال ہے نا کہ ایک آیت یا ایک واقعہ یا ایک مضمون 2 بار 3 بار کیوں آیا، تو آپ اس سے کہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ذرا غور کیجئے، آپ کے جسم کے اندر بھی تکرار ہے۔ 2 آنکھیں کیوں ہیں؟ ایک آنکھ سے کام چل جاتا تھا تو ایک آنکھ نکال دو۔ 2 کان کیوں ہیں؟ ایک کان سے کام چل جائے گا، ایک کان کٹوا دو۔ 10 انگلیاں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ بھائی دیکھو ہر آنکھ کا الگ فائدہ ہے، ہر کان کا الگ فائدہ ہے، ہر انگلی کا الگ فائدہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار ایک واقعے کو 3 4 دفعہ آتے ہیں، تو ہر واقعے کا الگ الگ فائدہ ہے، اس موقع کی مناسبت سے وہ واقعات ہے۔ ایک بات چل رہی ہوتی ہے، اسی بات کے درمیان میں اللہ ایک واقعے کو چلا دیتے ہیں، ایک مضمون کو چلا دیتے ہیں، حالانکہ پہلے آ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ واقعہ ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اعتراض بھونڈا اعتراض ہے، ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ہماری سورہ مومن الحمدللہ ختم ہوئی اور اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، یہاں سے کل سے انشاءاللہ ہماری حوامیم 7 شروع ہوں گی۔ 7 صورتیں ایسی آ رہی ہیں مسلسل جو حوامیم 7 کے نام سے ہیں، یعنی جو مسلسل حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ان کے فضائل ہیں اور ان کے الگ برکات ہیں، انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک الجنة جنة الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين۔